پھر جنت کا مطلب کیا ہے؟ جنت کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے اتنے درخت ہو کہ ان کے پتوں اور ان کی شاخوں کی وجہ سے ساری زمین کیا ہو گئی ہو؟ چھپ گئی ہو. جس طرح ہمیں بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے کہ ہم کسی ایسی جگہ پہ جا رہے ہوتے ہیں جہاں بہت سارا جنگل ہو، خوبصورت جو ہے درخت ہو، اور وہاں زمین جو ہے وہ ڈھکی ہوئی ہو ان درختوں سے. اللہ تبارک و تعالی نے جنت کو ان درختوں سے ڈھکا ہوگا. اور وہ درخت کہاں سے بنیں گے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہو اللہ ایک درخت جنت میں لگا دیتا ہے. اللہ ایک جنت لگا دیتا ہے. تو اب وہ شخص جو تراویح میں پڑھتا ہے سبحان اللہ کو کیسے مس کرے گا؟ وہ الحمدللہ کو کیسے مس کرے گا؟ پھر فرمایا موت کو کیا کیا جائے گا؟ ذبح کیا جائے گا. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا ینادی منادن، ایک پکارنے والا پکارے گا، ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا. آج اللہ آپ کو ایسی صحت عطا فرمائے گا کہ کبھی تم جنت میں بیمار نہیں ہوں گے. پھر کیا فرمایا؟ وَإِنَّ لَكُمْ تَحْيُوا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا، اور آج تمہیں اللہ ایسی زندگی دے گا کہ آئندہ کبھی موت نہیں آئے گی. پھر کیا فرمایا؟ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَسِبُّوا فَلَا تَرْحَمُوا أَبَدًا تَشِبُّوا فَلَا تَرْحَمُوا أَبَدًا. آج تمہیں اللہ ایسی جوانی عطا فرمائے گا جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پر اٹھایا تو ان کی عمر 33 سال تھی. اللہ جنت میں ہر بچے، ہر بوڑھے، ہر جوان، ہر ضعیف، ہر کمزور جو بھی ہے اللہ تبارک و تعالی سب کو 33 سال والی جوانی عطا فرما دے گا. سب 33 سال کے ہوں گے، خوبصورت جوان، صحیح مزے ہوں گے. ادھر تو ہر روز شیشے میں دیکھتے ہیں ایک بال سفید ہو گیا تو جلتی اس کو کیا کرتے ہیں؟ کینچی ٹک اس کو نکال لیتے ہیں اپنی بڑھا جوانی چھپاتے ہیں. وہ جوانی صورت جو ہے وہ انگلی سے نہیں چھپتا، ایک دفعہ شروع ہو گیا نا، بڑھاپا پیچھے لگ جائے اور بیوی پیچھے لگ جائے تو پھر جان چھڑانی مشکل ہے. ٹھیک ہے نا بھائی، پھر جان چھڑانی مشکل ہے. پھر ان چیزوں سے نہیں ہوگا کہ خضاب لگا دی، فلان لگا دیا. اللہ سب کو خود جردن مردن کیا کرے گا؟ بغیر داڑھی کے اللہ ان سب کو کیا کرے گا؟ جوانی عطا فرما. کسی کی داڑھی نہیں ہوگی، خوبصورت جوان ہوں گے وہاں پر. تو سوال یہ ہے پھر دنیا میں کیوں داڑھی ہے؟ اس لیے کہ دنیا جنت نہیں ہے. لیکن میں اس کا بہترین جواب دوں، دنیا میں اس لیے داڑھی ہے کیونکہ ہمارے نبی کے چہرے پر داڑھی سجتی تھی. ہاں، اگر داڑھی بری لگتی ہوتی تو اللہ اپنے نبی کے چہرے پر کبھی نہیں سجاتا. آپ پکڑتے تو بالش میں آ جاتی، نحر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی ہوگی. پھر کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَنْعِمُوا فَلَا تُبَاسُوا أَبَدًا. کیا فرمایا؟ کہ آج اللہ تبارک و تعالی تمہیں ایسی تر و تازگی عطا فرمائے گا کہ کبھی تم باسی نہیں ہوں گے، پرانے نہیں ہوں گے. پھر فرمایا فَكَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. میں نے جو تمہاری جانوں کو خرید لیا تھا جنت کے بدلے میں، آج میں نے وہ جنت تمہیں وراثت کے طور پہ عطا فرما دی. ساری جنت اللہ، ساری جنت اللہ. پھر ادنا سے ادنا جنتی جہنم میں ایک شخص ہوگا، وہ کہے گا یا حنان یا منان، یا حنان یا منان. یا اللہ کو نہیں بھولے گا. جو تم نے، ہم نے اس وقت اللہ کو پکارنا ہے، جس کو پکارنا ہے اس کو اس دنیا میں پکارو. جس طرح ہم جنت میں جانے کے لیے اللہ کو پکاریں گے، اسی طرح ہمیں دنیا میں بھی اللہ کو پکارنا چاہیے. یا حنان یا منان. تو اللہ فرشتوں سے کہے گا یہ کس کی آواز آ رہی ہے؟ پتہ ہے اللہ کو، لیکن اللہ بطور اس کی تعلیم کے کس کی آواز آ رہی ہے؟ تو کہا جائے گا ایک شخص رہ گیا ہے جہنم میں اور وہ تجھے پکار رہا ہے، ذرا جاؤ اس کو کہہ دو کہ ٹھیک ہے چلو اس کی بھی مغفرت کر دی ہے، اس کو بھی نکال دو جنت سے، جہنم سے نکال دیا جائے گا. جب نکال دیا جائے گا تو وہ کہا جائے گا کہ بتاؤ تیری کیا آرزو ہے؟ کہے کہ جنت سے نکال دو. تو وہ جو باہر ایک درخت نظر آ رہا ہے نا جنت کا، تو اندر نہیں جانے دو، بس باہر ہی مجھے کھڑا کر دو، وہ جنت کا درخت کا سایہ مجھے لگے، مجھے اتنا کافی ہے. تو اللہ فرمائے گا چلو اس کو نکال دو، لیکن دیکھو یہ یاد رکھنا اور کچھ مت مانگنا، پھر بھولنا مت. نہیں نہیں اللہ مجھے کچھ اور نہیں چاہیے، ہم تو ہے لالچی لوگ ہو، اور یہ لالچ تو وہاں پر وہ زیادہ ہوگی. تو وہاں جب درخت کے پاس پہنچے گا، سائے میں بیٹھا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے گا اللہ درخت کے نیچے جگہ تو دے دی، اگر تھوڑا سا جنت میں داخل کر دے تو.
اللہ فرمائے گا ابھی تو یہ کیا تھا اس نے, نہیں آئندہ نہیں مانگوں گا, چلو تھوڑا سا اندر چلا جائے گا. پھر جب وہاں دیکھے گا تو عجیب سی ایک فضا ہوگی, اللہ فرمائے گا اندر چلے جاؤ, میں نے تمہیں دنیا کے برابر 7 گنا جنت عطا فرما دی, 7 گنا جنت عطا فرما دی. یہ کون ہے؟ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. اب وہاں کیا مقامات ہے ہر بندے کے لیے کہ پھر کیا فرمائے؟ جو یہاں دنیا میں درد ہے نا, گھٹنوں میں درد, فلانے میں درد, تو فرمائے حضور ان فی الجنت لغرفا لیس لها معالیق من فوقها ولا عمد من تحتها. سنیں گھٹنوں کے بیمار جو نماز نہیں پڑھ پا رہے اور کرسیوں پہ پڑھ رہے ہیں, سنیں وہ ضعیف حضرات, بزرگ حضرات جو بڑے پریشان ہیں کہ ہائے ہم تو بیماری نے جکڑ لیا, سنیں وہ نوجوان جن کے والدین بڑھاپے میں بیماریوں مبتلا ہو کر دنیا سے رخصت ہو گئے, سنیں وہ نوجوان جو ہے بیماریوں میں مبتلا ہے, سنیں وہ پریشان حال جو پریشانی میں مبتلا ہے. سنیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کیا فرمایا؟ جنت میں ایسے گھر ہوں گے کہ لیس لہا معانیق من فوقها. معانیق کا مطلب کہ کوئی لٹکنے والی جگہ نہیں ہوگی کہ ان جنت کو, ان گھروں کو لٹکایا ہوگا, ایسا نہیں. جس طرح یہ فانوس ہے اس طرح جنت کا ایک خوبصورت گھر ہوگا, خوبصورت گھر ہے. اب یہ اوپر سے لٹکا ہوا ہے, اس کے لیے کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی, بس وہ ہوا میں لٹکی ہوگی, نہ نیچے. پھر فرمایا ولا عمد من تحتها, نہ نیچے سے کوئی ستون ہوگا. پھر فرمایا قیل یا رسول اللہ کیف يدخلها اهلها, پھر لوگ اس میں کیسے داخل ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشباہ الطیر, اللہ ان کو پرندوں کی جیسے شبہ عطا فرمائے گا, پرندوں کی طرح اڑ کر وہ اپنے گھروں میں داخل ہو جائیں گے. پھر کیا فرمایا؟ قیل یا رسول اللہ لمن ہی, اے اللہ کے رسول یہ گھر کس کے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا لأہل الاسقام والاوجاع والبلوا, ہر وہ شخص جو پریشانی اور دردوں میں تکلیف میں زندگی گزاری, اللہ ان کو وہ گھر عطا فرمائے گا. اللہ ان کو گھر عطا, اللہ تیار کر رہا ہے جنت کو. رمضان کا خوبصورت مہینہ اللہ تیار کر رہا ہے. پھر کیا فرمایا؟ غیر شادی شدہ کے لیے سنیں, غیر شادی شدہ کے لیے بھی سنیں, جو اس دنیا میں آنکھیں بند کرتا ہے, حرام نہیں دیکھتا, حرام نہیں سنتا, حرام نہیں بولتا. کیا فرمایا؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, وہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کی ایک بہت پسندیدہ بیوی ہوگی, اور ہر پسندیدہ بیوی کے لیے ایک خیمہ ہوگا, اور ہر خیمہ کے 4 دروازے ہوں گے, اور ہر دروازے سے ایک ہدیہ تحفہ روزانہ اس کی بیوی کو اللہ پیش فرمائے گا. پھر کیا فرمایا؟ پھر وہ بیویاں کیسی ہوگی؟ وہاں اکڑ والی بیویاں نہیں ہوگی. اللہ نے اکڑ کو پسند نہیں فرمایا عورت کے لیے, وہ جنت میں بھی اکڑ نہیں ہوگی. اس میں عورت میں اکڑ اچھا نہیں لگتا, عورت میں اکڑ اچھا نہیں لگتا. یہ وہ سمجھ, کوئی بھی عورت یہ سمجھ لے کہ وہ اکڑ سے کسی کو متاثر کرے گی, نہیں. اللہ نے مرد کو یہ چیز دی ہے, اکڑ پن. کیوں؟ مرد ہے نا, اگرچہ اس کو اکڑنا نہیں چاہیے, لیکن یہ صرف ایک مرد کے اندر ہوتا ہے. عورت کے ساتھ یہ چیز اچھی نہیں تھی. عورت کو اللہ نے نازک بنایا ہے, جب وہ نازکی اس کی ختم ہوگی تو اللہ اس کو پسند نہیں فرمائے. پھر فرمایا پھر کیا ہوگی؟ وہ اور نہ اونچا بولنے والی ہوگی, اونچی بولنے والی عورت اللہ کو پسند ہے. اور تیسری چیز کیا فرمائی؟ وہ کیا ہوگی؟ فرمایا کہ وہ نافرمان نہیں ہوگی, اور وہ حور العین ہوگی کہ ایسے لال کی طرح اللہ نے ان کو چھپا کے رکھا ہوگا. اے اللہ, پھر یہ جو ہم لباس کس طرح چینج کریں گے, لباس کا کیا ہوگا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دار المؤمن فی الجنہ من لؤلؤ واحد فیہا 40 قصرا وفی وسطها شجرہ تنبت باحلی منطقہ باللؤلؤ والمرجان. ایک شخص اپنے گھر میں بیٹھا ہوگا, جنت کے اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے, باہر اللہ تبارک و تعالی ایک درخت کو پیدا فرمائے گا. ہم میں سے جس طرح ہر شخص پسند کرتا ہے کہ گھر ہو, بڑا لان ہو, لان کے اندر ایک درخت ہو, بیچ میں اللہ ایک درخت کو پیدا فرمائے گا. ہر روز اس درخت سے اللہ اس کے لیے لباس کو اتارے گا, وہ پہنے گا, مزے کرے گا. کس کے بدلے؟ اس دنیا کی چیزوں کے بدلے ہم اتنا بڑا سودے کو ٹکرا رہے ہیں. دنیا کی چند چیزوں کے بدلے میں اتنے بڑے سودے کو ٹکرا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ پھر اللہ تبارک و تعالی
عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک نہر جس کے ارد گرد بہت سارے قلعے ہیں اور سبززار ہے، اس میں 70,000 محلات ہے اور ہر محلات میں 70,000 مکان ہے، اور اس میں نبی یا صدیق یا شہید یا عادل حکمران ہوں گے۔ جب حضرت عمر یہ بیان کر رہے تھے نا تو کہا اس میں نبی ہوں گے، تو کہا مرحبا یا رسول اللہ، آپ تو وہاں ہوں گے۔ پھر جب اس نے کہا کہ اس میں صدیق ہوں گے تو کہ مرحبا یا صدیق، آپ تو ہوں گے۔ پھر جب شہید کی بات آئی کہتے ہیں افسوس عمر پر، اس کو کہاں شہادت نصیب۔ پھر فوراً دعا کرنے لگے اے اللہم انی اسألک شہادتا فی سبیلک وفی بلد حبیبک، اے اللہ میں تجھ سے شہادت کی دعا مانگتا ہوں لیکن تیرے نبی کے شہر میں مانگتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عمر کو شہادت کا مقام دیا اور نبی کے شہر میں عطا فرما دیا، مسجد نبی میں۔ کہاں چلے گئے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چلے گئے۔ سرکار کا دربار نہیں دیکھ رہے ہو کیا؟ دربار میں دو یار نہیں دیکھ رہے ہو کیا؟ تم دنیا کا معیار تو دیکھ رہے ہو پر رب کا معیار نہیں دیکھ رہے ہو کیا؟ کہتے ہیں قرآن میں ابو بکر کہاں ہے؟ تم آیت فی الغار نہیں دیکھ رہے ہو کیا؟ صف پہ مصلی پر کھڑے ابو بکر اور صفوں میں تم حیدر کرار نہیں دیکھ رہے ہو کیا؟ پھر کیا فرمایا؟ میں نے جب یہ گھر کا 70,000 محلات 70,000 مکان جب میں نے اس کو گننا چاہا کہ میں نے کہا یار یہ کتنے بنتے ہوں گے، اور یہ کیا 4 ارب 90 کروڑ مکانات اللہ عطا فرمائے گا۔ 4 ارب 90 کروڑ مکانات اللہ عطا فرمائے گا۔ ہم دنیا کے مکان کے پیچھے رو رہے ہیں، اللہ نے بڑا مکان تیار کر رکھا ہے۔ لیکن ایک بڑی عجیب حدیث مجھے ملی، اور وہ کیا ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عامر اشعری سے فرمایا، ایک آدمی نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دوزخ کے متعلق سوال کیا کہ دوزخی کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا لقد سألت عن عظیم کل شدید، آپ نے بڑے عجیب قعبری، وہ قعبری ہوگا۔ عرض کہ اے اللہ کے رسول یہ قعبری کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو اپنے اہل و عیال پر کنجوسی کرتا ہو۔ پھر فرمایا جو کیا کرتا ہو؟ اپنے دوستوں پر کنجوسی کرتا ہو۔ فرمایا اے اللہ کے رسول، پھر فرمایا شدید علی اہل الجنہ فمن اہل الجنہ، اے اللہ کے رسول جنت والے کون ہیں؟ فقال سبحان اللہ لقد سألت عن عظیم کل ضعیف مظہر، ہر وہ شخص جو کمزور ہے، غریب ہے اور کیا ہے تقوی اختیار کرنے والا ہے، زہد اختیار کرنے والا ہے، اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اس لیے میرے بڑے دوستو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے جو جنت تیار کر کے رکھنا ہے، یہ جنت ایسی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جنت ایک بنجر و زمین ہے، اس کو تم خود سجاتے ہو، تم یہاں سے اعمال بیچتے ہو، وہاں میں نے کیا کر دیا ہے۔ کیوں؟ سنیں، ہمارے جتنے بھی اعمال ہے، ہمارا ہر عمل دنیا میں عمل نظر آ رہا ہے۔ آپ نے نماز پڑھ لی، نظر آ گیا؟ کہاں گیا وہ عمل؟ نور ہے نا، وہ نظر تو نہیں آ رہا۔ آپ نے صدقہ دے دیا، وہ صدقے کا جو ثواب ہے وہ کہاں ہے؟ نظر تو نہیں آ رہا۔ آپ نے اچھا تکلم کیا، اس کے نظر تو نہیں آیا میں، تو کہاں گیا وہ عمل؟ اللہ ان اعمال کو جنت میں صورت دے گا، صورت، اس کو جسم دے گا، اس کو جسم دے گا، اللہ ہر عمل کو جسم دے گا، اور اس جسم کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی جنت کھڑا کرے گا۔ لہذا جو وہاں کھولتے ہوئے پانی میں پھینک کے جا رہے ہیں، وہ اس دنیا میں اپنے لیے پانی جمع کرتے ہیں۔ اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے لوگو ڈرو اللہ سے اور یہ دیکھو کہ تم آگے کیا بھیج رہے ہو۔ ڈرو اللہ سے، کیونکہ اللہ تمہارے اعمال کو جان، جو تم عمل بھیج رہے اس کا صلہ ملے گا۔ اب جو گناہ کرے گا، شرابی کے لیے سزا وہاں کیا ہے، گندا گوشت کھا رہے ہوں گے اور اچھا صاف گوشت کو چھوڑ کر۔ کون ہے یہ لوگ؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے حلال بیویوں کو چھوڑ کر حرام کے پاس جاتے تھے۔ کون ہے یہ بڑا شخص جس کے اوپر اتنے بڑے بڑے پتھر رکھے جا رہے ہیں اور یہ اٹھا نہیں پا رہا؟ کہا یہ وہ شخص ہے جو جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا تھا۔ یہ سارا، اب سوال یہ کہ یہ ساری چیزیں باقاعدہ صورتوں میں ایک ان کو جسم دے کر اللہ قیامت کے دن پیش کرے گا، تو اسی طرح ہمارے نیک عمل کو بھی اللہ قیامت کے دن ایک صورت عطا فرمائے گا۔ لہٰذا جتنی خوبصورت کے ساتھ عمل ہوگا
اتنے خوبصورتی کے ساتھ اللہ اس کو جسم عطا فرمائے گا۔ اس لیے تو حدیث شریف میں آتا ہے جو جلدی جلدی نماز پڑھ لیتا ہے، اپنے فارغ کر لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نماز کو ایک پرانے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے چہرے پر مار دے گا قیامت میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز بھی اس نے اس انداز سے پڑھی ہے۔ ہمارا ہر عمل اللہ کے ہاں خوبصورت ہوتا جائے، اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں پر توجہ دیں۔ رمضان کا خوبصورت مہینہ ہے، اس کو فل اللہ کے لیے گزار دیں۔